ساری عزتیں یہ اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے ہاں کامیابی کا جو مدار ہے نا وہ تقوی کے اوپر ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، تقوی کے اوپر کامیابی کا مدار ہے۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں حضرات صحابہ کرام سارے مالدار تو نہیں تھے نا، غریب تھے اکثریت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں راستے پر جا رہا ہوں، بھوک اور پیاس کی حالت ہے، چلا بھی نہیں جا رہا، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا، چلتے چلتے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ باتوں باتوں میں سمجھ رہے تھے کہ بھئی چلو کچھ نہ کچھ کھلا دیں گے مجھے، لیکن انہوں نے بات سنی اور سن کر آگے چلے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، باتیں ہو گئی، آگے چلے، حتیٰ کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لے کر آئے نا، بالکل بھوک سے نڈال ہیں اور درخواست کی کہ آقا آج کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، بھوک سے بری حالت ہو رہی ہے۔ اور قمیص جب اٹھائی نا، پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا۔ اندازہ کریں آپ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، سن کر آقا نے جب اپنی مبارک قمیص اپنے مبارک پیٹ سے اٹھائی نا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کامیابی کا مدار نہیں ہے کہ کوئی آدمی مالدار۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں عظیم صحابی ہے، اتنے مالدار تھے کہ ایک وقت میں 450 بندے اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اس وقت 450 بندے، اندازہ کریں آپ، وہ حساب لگا کہ آج کے دور کے ساتھ اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر صفت صحابی، انتہائی درویش۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، فراوانی تھی تو ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور جا کے جب دیکھتے تھے نا دسترخوان پر تو کسی کے ہاں ایک قسم کا کھانا، کسی کے ہاں 2 قسم کے کھانے، مختلف کھانے، تو اس لاٹھی کے ذریعے سے پٹائی کرتے تھے وہ، اور کہتے تھے کہ رسول اللہ کا مبارک دور یاد نہیں ہے، اس دور میں کیسا حال تھا، اور آج یہ تم کیا کر رہے ہو، اتنے غریب، کچھ نہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا تھا، اللہ کے ہاں اللہ نے انہیں عظمتیں کتنی دی۔ میں انشاءاللہ آگے چل کے میں اس پر تفصیل سے بات عرض کروں گا، لیکن یہ تمہید ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کامیابی کا مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ مالداری کے اوپر ہے؟ مالداری تو کچھ نہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو آزمائش ہے بھائی۔ اگر اچھے میں خرچ کرو گے، رضائے الہی کے لیے کرو گے، صحیح طریقے کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق کماؤ گے۔ پیغمبر نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، ایک فرض کے بعد دوسرا فرض حلال مال کمانا ہے، عبادت ہے۔ ناجائز طریقے سے کماؤ گے تو پھر تو انجام کچھ اور ہے، حرام، ناجائز، ظلم، ناانصافی، سود، اس کا انجام بڑا بھیانک ہے، بڑا خطرناک اس کا انجام۔ قرآن کریم نے یہ ساری تفصیلات بتائی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کامیابی اور ناکامی کا مدار اللہ کے ہاں تقوی کے اوپر ہے۔ تقوی کتنا زیادہ ہے، آخر خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب صحابہ کرام کی جماعت تھی اور آخر خطبہ کتابوں کے اندر موجود ہے، اس میں ایک بات پیغمبر پاک نے یہ ارشاد فرمائی، لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی الا بالتقوی، کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، چھوٹے کو بڑے پر، بڑے کو چھوٹے پر، مالدار کو غریب پر، غریب کو مالدار پر نہیں بھائی، یہ کوئی